وہ عظیم کلام ہے کہ جب نعت خواں یا نعت لکھنے والے نعت گو کلام لکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ وہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے، مگر یہ کلام مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور کس کیفیت میں لکھا۔ ایک طویل واقعہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ جانے کی کوشش کرتے، انہیں روکا جاتا، پھر جاتے انہیں روکا جاتا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گورنر مدینہ نے انہیں قید کر دیا تو نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام میرے دربار میں آ کر سنا دے تو مجھے اس سے ملاقات کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا ہوگا۔ یہ کیسا کلام ہے آپ ذرا سوچیں۔ اور آج ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی یہ فارسی میں کلام ہے، تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزبرد آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ ویسے تو یہ فارسی میں ہے، مگر اس کے ساتھ اردو اشعار شامل کیے جس میں گویا اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمیں سمجھنے کو موقع مل رہا ہے۔ تو یاد مدینہ میں نبی پاک کے عشق میں ڈوب کر اس کلام کو سنیں، مل کر پڑھیں، کیا معلوم اس مبارک کلام کی برکت سے ہمیں بھی حاضری کا شرف مل جائے، نبی پاک ہمیں بھی اجازت عطا فرما دیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات بھی سمجھ لیجئے، یہ صدیوں پرانا کلام ہے، اور صدیوں پرانے اس عظیم بزرگ نے اپنے کلام کے ہر مصرے میں یا رسول اللہ لکھا ہے، یا رسول اللہ کہا ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، یہ اولیاء کا بھی طریقہ ہے، اور ساری امت کا یہ انداز ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں تنم فرسودہ شب فرقت ڈلے بر آئے ارمان یا رسول اللہ، کرو تم آستان کا اپنے مہمان یا رسول اللہ،
سلسلہ بیہم ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم تمہاری نعت ہی سے ہے کرم کا سلسلہ بیہم ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم صبح پہ جاری ہو نغمہ تیرا دل یہ کہے اس دم سے جاوے ہو بے تو مست بسر جیرے تو دل بست سے جاوے ہو بے تو مست بسر جیرے تو دل بست نبی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ نبی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ دفتر اعمال کی ہو نہیں ہے کم عذاب قبر و محشر کا مجھے اب کھا رہا ہے غم عذاب قبر و محشر کا مجھے اب کھا رہا ہے غم شرم ساری گناہوں پر ہے اور آنکھیں میری پرنم سکرتا خش غیرانہ سیاہ شد روز سیانہ سکرتا خش غیرانہ سیاہ شد روز سیانہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ محمد پیش ہو جو در سیاہ کارا کہے بے ساختہ جو دے تیرا غمت پر خطا کارا میری امید ہو تم شفائے درد بیمارا جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا
کمال کا کلام ہے، کمال کی شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جا کر وہ نہیں پا سکتے جو کچھ لوگ دور رہ کر پا لیتے ہیں۔ مولانا جامی مدینے جا نہیں پا رہے تھے، بڑی کوشش کر رہے تھے، ان کو روک دیا جاتا تھا، مگر آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کسی کو بلا کر نوازا جاتا ہے، کسی کو پاس آ کر نوازا جاتا ہے، کسی کو عطائے بلالی ملتی ہے، کسی کو عطائے اویسی ملتی ہے۔ حضرت اویس دور رہتے تھے مگر بہت کچھ پایا، حضرت بلال قریب رہتے تھے، انہوں نے بہت کچھ پایا۔ بہرحال ہماری تمنا اور التجا یہی ہے کہ حضور جہاں رکھیں ہم راضی ہیں، اپنی نگاہوں میں رکھیں، اپنی عطاؤں میں رکھیں، اپنی رضا میں رکھیں۔ بہرحال ناظرین، مولانا جامی کے اس کلام سے دل کے تار ہل جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری شعر ہے کہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں۔ حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ اپنے بازو دراز فرمائیں گے، آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، انہیں تلاش کریں گے۔ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ حضور اپنے غلام جامی کو نہ بھول جائیے گا یا رسول اللہ۔ ہم بھی مولانا جامی کے صدقے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں بھی قیامت کے دن یاد رکھیے گا، اور اپنی شفاعت کر کے اپنے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیے گا۔